ایوارڈز ہیں انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے ان کی خدمات کا کہ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے اور ڈینمارک میں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے شخصیت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈینمارک کی یہ بہت ہی معتبر اور محترم شخصیت ہے، سینئر سٹیزن بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کے سارے اعزازات تھے، اور اس کے بعد ہم ان سے چند باتیں بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ پاکستان سے یہ کب تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا، اور ان کے دوست احباب میں جتنے شامل ہیں انہوں نے کس حد تک ان کی مدد بھی کی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ان کی باتوں سے آپ لوگ بھی میرے ساتھ بڑے محظوظ ہوں گے۔ تو خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے ایک جو ضمناً سوال کہ ایک تو آپ کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، اور جی پاکستان میں نہیں ہوئی جی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، جی جی چلے ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیں ہمیں کہ پاکستان کا نام بہت اچھے طریقے سے آپ روشن بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈینمارک میں آپ تشریف لائے، یہ ساری تفصیل ہم آپ سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہی بتائیں کہ آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے کی خوشی میں تو میں نے فی البدی ایک شعر کہا تھا، جی جی، وہ پہلے آپ کی نظر کر دوں۔ تھینک یو۔ دل پر ہلکی سی دستک پر، دل پر ہلکی سی دستک پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا، مسکرا کر پھر میں بولا اچھا ہوا تم آئے ہو۔ شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے جو آبا سے مطمئن کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ جو کام ہم نے اپنی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی مٹی کے لیے کیا ہے، آپ بھی اس میں دامے در میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو مال دولت جمع کرنا، اس کا جو لب ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی کوئی جو جانے والا ہے کو ساتھ لے کر گیا ہے؟ تو میں یہ آپ کو آج اس بات پر جو ہے نا قائل کروں گا کہ لوگوں، جب آپ اللہ کے بنائے خلیفہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، ایسے ہی بات۔ جی آپ نے مجھے فرمایا، آپ نے فرمایا تھا شیخ صاحب میں کہاں پیدا ہوا ہے۔ شیخ صاحب میں متحدہ ہندوستان میں اس وقت جو اچھا، ریاست جموں کشمیر تھی اس میں جموں میں پیدا ہوا۔ اچھا، اور یہ بھی بتلاتا چلوں جی کہ میں کسی امیر خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک محنتی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے والدین کے حوالے سے تھوڑا سا جی بتائیں۔ میرے والدین جو تھے، میری والدہ جو تھی وہ سیالکوٹ سے تھیں، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ کشمیر سے تھے، جی ٹھیک ہے، وہ کشمیر سے تھے، اور ان کی شادی ہوئی تو جموں میں ہم سیٹل ہوئے۔ جب میں 1943 میں پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو میں 4 سال کا تھا۔ 4 سال کا جو تھا میں مسافت طے کر کے اپنے والدین کے ساتھ تو میں سیالکوٹ میں آ گیا، اور باقی زندگی میں نے سیالکوٹ میں گزاری جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے کچھ بتائیں، یا جی میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم جو جی 8 بہن بھائی تھے، 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں، جن میں 2 بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور 3 بہنیں فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت میری 1 بہن ہے، اور میں جو ہے نا 2 بھائی ہیں، 1 بھائی لاہور میں ہوتے ہیں، وہ ان کا شعبہ جو بینکنگ ہے، میرا شعبہ یہاں پر ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار کرنا، اللہ کے بندے کے ساتھ جو ہے نا اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اچھا، کوئی عرفی نام آپ رکھتے ہیں یا آپ سیدھا سیدھا آپ کو جی بتایا جاتا ہے؟ یہاں ہم چونکہ ہم کشمیری ہیں، کشمیریوں میں جو ہے نا آگے جو ہے نا شاخیں نکلی ہوئی ہیں، تو میں خواجہ ہوں جی، اور لیکن یہ خواجہ جو ہے نا یہ ڈنمارک میں آ کر بنا ہوں، جیسے بہت زیادہ چودھری یہاں آ کر چودھری بنے ہیں، تو میں بھی خواجہ یہاں ہی آ کر بنا ہوں، اور اللہ کے فضل اور کرم سے، لیکن نیک نام خواجہ ہوں۔
میرا خواجہ سعد رفیق نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، بچپن میں کوئی ایسی خاص دلچسپ کہانی جو آپ کو یاد ہو، جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں اگر؟ ہاں جی، بچپن کو یاد کروں تو میں نے آپ کو جیسے میں ایک بات کو آپ بار بار ریپیٹ کروں گا، کیونکہ یہاں آ کر ہمارے مزاج بدل گئے ہیں، ہمارے فیشن بدل گئے ہیں، کہ یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں سارے یہی کہتے ہیں ہم چودھری تھے، ہم ملک تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے۔ تو میں آپ کو بار بار ایک چیز کی ریپیٹ کراؤں گا کہ غریب ہونا کو جو ہے نا وہ کچھ تانا نہیں ہوتا۔ ہم متوسط طبقے کے لوگ تھے، اچھا کھاتے پیتے تھے۔ تو جو بچپن کی مجھے یاد ہے، جو گھر میں نے تعلیم حاصل کی، میری ماں مجھے ایک کہانی سنایا کرتی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب وہ جو ہے نا خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو پھر رسول پاک نے علم جو ہے نا حضرت علی کو دیا، تو حضرت علی نے جو ہے نا پہلے دن ہی جو ہے نا وہ دروازہ جو بڑا گیٹ تھا اس کو جذبہ ایمانی کے تحت اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے جو ہے نا جب دروازہ اکھاڑ پھینکا، تو صبح اٹھ کر ہم اپنے دروازے کو زور لگاتے تھے، تو شیخ صاحب ہمارا جو چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں میں نے تاریخی اور اسلامی کہانیاں ماں باپ سے سنی تھی، اور اسی کا آج اثر ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا نرمی اور پیار کا سلوک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے فیملی میں کوئی ایسا بزرگ جس نے کوئی بڑا اہم کام کیا ہو، یا وہ ایک یادگار کی صورت میں آپ کے ذہن میں ہے تو وہ اگر شیئر کرنا چاہیں؟ جی، یادگار جو ہوتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتہ۔ جیسے آپ آج میرا انٹرویو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یادگار جو ہے نا ہم اس کو مانتے ہیں جب کوئی دوسرا اس کو یاد کرے۔ میرے والد صاحب جو تھے، ہے تو وہ جو تھے مزدور آدمی تھے، مزدور کا مطلب کہ معمار تھے وہ، لیکن انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت بڑھ کر حصہ لیا۔ اس میں ڈاکٹر نور حسین تھے، ڈاکٹر عبد الکریم تھے، اور غلام احمد جرح تھے، یہ حامد میر کے جو ہے نا نانا جانتے تھے، یہ شامل تھے۔ تو یہ اس بیچ میں شامل تھے جس میں انہوں نے دامے درمے اور قدمے جو ہے نا پاکستان بنانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ایون کہ ان کو جانوں کے لالے بھی پڑ گئے تھے، اور جانیں بھی انہوں نے، ہماری تو بہت زیادہ جو ہے نا قربانی ہوئی ہے۔ تو یہ مجھے یاد ہے جی کہ میرے والدین نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ اس میں انتہائی مشہور و معروف تھے، لیکن یہ تاریخ کی باتیں ہیں جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن ایک بڑا یادگار وقت ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں بندہ بہت کچھ کرتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے۔ بچپن کا کوئی دوست جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ جس نے ٹائم گزارا ہو، اس حوالے سے اگر بتائیں۔ دیکھیں جی، بچپن کے دوستوں کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لنگوٹیاں نہ ملے باقی سارے مل جائیں۔ اگر آپ کے سر پر بال نہیں ہو تو آپ کے لنگوٹیاں نے آپ کے سامنے آ کر آپ کے سر پر ٹانٹ مار دینی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھی دوست تھے، میرے بھی یار تھے، لیکن ان میں مجھے ایک میرا دوست جو ہے نا لالا رشید یاد آ رہا ہے، تو بعد میں وہ پاکستان میں سیالکوٹ میں خاص کر جو ہے بہت مشہور ہوا۔ وہ جو ہے یہی ہے جو واٹر سپلائی کے کام میں تھا، اس کے انجینئرنگ کا کام میں تھا، اور اس کے جو لگائے ہوئے واٹر پمپ تھے وہ بڑے مشہور تھے۔ تو وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، تو جب ہم دونوں اکٹھے پاس کرتے تھے تو پہلے میری والدہ جو ہمیں دو کرسی پر بٹھا کر جو ہے نا وہ جو اس زمانے میں پیسے دے ہوتے تھے وہ وارتی تھی، اس کے بعد اس کی والدہ وارتی تھی، تو اللہ اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں۔ تو میری آج جو ہے نا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ضرور۔ اچھا ہے صاحب، اسکول کے بارے میں آپ کو کیا چیز زیادہ پسند تھی اور کیا نہیں تھی؟ آپ کا پسندیدہ مضمون اور استاد کون تھا؟ ظاہر ہے اسکول کے زمانے میں کوئی نہ کوئی تو آپ کا ایک استاد کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں یا کوئی مضمون کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ ذرا آپ شیئر کریں۔ دیکھیے جی، سب سے پیارا تو مجھے اسکول تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں اس وقت یہ دیتا ہوں کہ میں نے اب بھی جس مسلم ہائی اسکول میں جس اسکول میں نے پڑھا تھا، میٹرک کیا تھا، میں نے اس کو یہاں کی جو ہے نا فوئننگ، یہاں کی جو تنظیم ہے ان کی مدد سے میں نے اس اسکول کو پورا تبدیل کر دیا ہے۔ اور اسکول جو ہے نا اولڈ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس اسکول میں نے 600 بچوں کا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا ہے۔ وہ 100 سال پرانا اسکول تھا،
اور وہ بنانے والے جو تھے وہ ہندو تھے، اللہ ان کو غریق جنت کرے، انہوں نے تعلیم پر زور دیا ہوا تھا۔ تو یہ اسکول ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کے دروازے کھڑکیاں ساری ٹوٹ کی ہوئی تھی۔ میں نے سارے دروازے کھڑکیاں جو تھی پرانے 100 سال پرانی اتار کر نئی کھڑکیاں لگوا دی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا ہوں اپنے جو ناظرین سے کہ جس اسکول میں آپ پڑھے ہیں، جس اسکول میں آپ جو ہے نا تعلیم حاصل کی، جس اسکول نے آپ کو علم دیا ہے، اس اسکول کا آپ پر تھوڑا سا حق بھی ہے۔ اپنے جس اسکول میں پڑھے ہیں اس میں فلٹریشن پلانٹ لگائیے تاکہ بچے جو ہے نا صاف پانی پی سکیں۔ اس اسکول کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کیجیے تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے اس اسکول سے علم حاصل کیا ہے، اور جب آپ کو دولت ملی تو آپ نے اپنے اسکول پر بھی لگائی۔ یہ سب کے لیے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حاج صاحب، فارغ تعلیم کے بعد ظاہر ہے ایک بندے کا ایک خواب ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کوئی جاب وغیرہ تلاش کی جائے یا کوئی بزنس یا جو بھی، اس حوالے سے ذرا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اکیلے والد صاحب کمانے والے تھے، 8 بہن بھائی کھانے والے تھے، ایک والدہ ہو گئے، 9 ہو گئے، والد صاحب ہو گئے 10 ہو گئے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ تھا کہ کہانیاں ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنی ہوئی تھی، تو ہم نے جو ہے نا مینے سے کبھی جی نہیں چرایا۔ میں یہ کرتا تھا جی کہ میں جب یہ تو ڈنمارک کا معلوم ہوا یا بچے بھی کام کرتے ہیں، لیکن میں جب چھوٹا تھا تو میں ایک دکان پر جا کر عید کارڈ وغیرہ بھی بیچا کرتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اس سے بھی مجھے پیسے مل جاتے تھے۔ پھر میں نے یہ گریجویشن کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد میری خوش قسمتی یہ تھی، یہ جو منگلا ڈیم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کہلایا جاتا ہے، وہ اس وقت زیر تعمیر تھا۔ مجھے وہاں پر جاب مل گئی، اور جاب میں اتنے پیسے مل گئے کہ وہ جو ہے نا فرسٹ کلاس گزٹڈ آفیسر سے زیادہ تنخواہ تھی، ہماری امریکن کمپنی تھی۔ تو میں نے 5 سال جو ہے نا، اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے شیخ صاحب کہ وہ ڈیم میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں میں نے کام کیا ہوا ہے۔ اس کی سرنگیں جس میں پانی نکل کر آتا ہے، اس سرنگوں میں بیٹھ کر میں اندر گیا ہوا ہوں، اندر سے باہر آیا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے مجھے وہاں جاب مل گیا۔ جاب ملنے کے بعد میں 5 سال کی کمپلیٹیشن کے بعد میں واپس آیا جی۔ واپس آنے کے بعد میں نے FEL میں داخلہ لے لیا، وکالت میں جی۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے میرے سورس جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں ڈنمارک آنے والا، ہمارا ایک دوست، ہم تیار ہوئے تو میں ڈنمارک آ گیا جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اہم فریضہ جو کہ ہر بندے کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے اور فرض بھی ہوتا ہے، شادی کا۔ پاکستان میں شادی کی یا یہاں آ کر؟ یہاں تو چلیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، شادی کے حوالے سے ذرا۔ جی میں شادی کے حوالے سے یہ کہہ دوں جی کہ میں جو ہے یہاں آ گیا۔ یہاں میں نے 3-3.5 سال کام کیا، اور 3.5 سال کے بعد جو تھی عالیہ اس وقت نئی نئی شروع ہوئی تھی، وہ جارڈن ایئر لائن ہے جی، جارڈن ایئر کے لائن کے لیے واپس گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ 3.5 سال کے بعد تم آئے ہو، اب اس کے بعد پتہ نہیں تم نے کب آنا ہے۔ تو گھر والوں نے جو ہے نا شادی کا ڈور ڈال دیا، شریف لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تو جو ہے نا وہ شادی ہو گئی جی۔ ٹھیک ہے، شادی جو تھی نا وہ صوبہ سرحد میں ہوئی۔ اچھا، ہاں جی، یہ بات ہو گئی جی، صوبہ سرحد میں ہوئی۔ تو اللہ کے فضل اور کرم سے اسی شادی میں جو ہے نا ایک بیٹا ہے عاطف، آپ اس کو جانتے ہیں، ہپ ہاپ کا، اور جو ہے نا بڑا سنگر ہے اور بڑا نام والا ہے۔ ایک میری بیٹی ہے جی، وہ پروفیسر ہے، PhD پروفیسر ہے، اور وہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا سائیکالوجی کی تعلیم دیتی ہے۔ اور ایک میرا بیٹا ہے وہ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں کام کر رہا ہے جی۔ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح کی اولاد تم نے مجھے دی ہے، اس طرح کی اولاد کو سب کو دینا۔ لیکن اس میں ایک بات میں اپنے والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ میں بنیادی طور پر تو استاد ہوں، بچوں، چھوٹے بچوں کی تعلیم سے لے کر میں جو ہے نا ہینڈی کیپ بچوں تک، جو ہے معذور بچوں تک، اسپیشل بچوں تک تعلیم دیتا رہا ہوں۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں والدین سے، دیکھیے آپ والدین ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن والدین سے زیادہ جو ہے آپ جو ہے بچوں کے دوست بنیے، تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جو ہے نا کوئی پردہ نہ رہے، وہ آپ کے ساتھ آ کر اپنے دل کی ہر بات کر سکے۔ خاص کر جو جتنی والدہ ہیں
جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے نزدیک آئیں. جن چیزوں کو آپ اپنی بچیوں کو بتائیں گی دوستانہ طریقے سے وہ ذہن نشین ہو جائیں گی. جب وہی چیزیں وہ اپنے جسمانی صحت کی تبدیلی ہو گیا تو جب وہ یہی چیزیں باہر سے سنیں گی تو ان کو کبھی پتہ لگے گا کچھ نہیں لگے گا تو وہ مس گائیڈ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے والدین سے میری یہ درخواست ہے ایز اے ایک استاد ہونے کے ناطے کہ اپنے بچوں کے دوست بنیں اور ان کے ہر جو ہے نا خوشی میں شریک ہوں, ہر ان کے جو ہے نا پرابلم میں شریک ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, یہاں تک تو یہ ایک سیگمنٹ تھا پاکستان کے حوالے سے آپ نے بتایا